بزم شمس جدید نے ذکر علی عنوان قائم کر کے شعراء اور ادبا کو اظہار خیال کی دعوت دی تو خوب خوب اشعار سننے میں آئے۔ عرفان لکھنوی فرماتے ہیں، میرے ہونٹوں پہ ہے توصیف حیدر، قلم مصروف ہے ان کی ثنا میں۔ رحمت لکھنوی یوں گویا ہوئے، ہم غلامان رحمت عالم، منکر عظمت علی تو نہیں۔ جاوید برقی صاحب سے ان کا یہ شعر بار بار سنا گیا۔ علی سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، یقین مانو حقیقت میں خدا ہے۔ حاضر ہے پروگرام کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ موقع مل گیا تو میں نے کہا یہ سب میں سنا دوں یہاں، پتہ نہیں کہاں موقع ملے۔ سنی یوں بھی ڈنڈی مار ہوتے ہیں، وہ کہاں جلدی محفلیں کرتے ہیں وہ عام طور پہ، تو شیعہ بلاتے نہیں اور سنی محفل کرتے نہیں۔ ہمارے عجیب صورتحال ہے جاوید برقی صاحب کہ ہم لوگ جاتے ہیں خانقاہوں میں کلام پڑھتے ہیں، اور حضرت جب ولی کا کلام پڑھتے ہیں اس کے مطلب یہ کہ ہم مصدر پہ نظر رکھتے ہیں، مصدر اس کا حضرت علی ہے۔ تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہاں کچھ معلومات بھی ملتا ہے، اب یہ بالکل آج کی محفل جو دیوبندیوں جیسی ہوگی، اس میں کسی نے سوائے آج بھی کچھ مال نہیں نکالا، لیکن وہ خانقاہی لوگ بہت نوازتے ہیں، یعنی وہ کیا پائیں وہ کیا دے دیں۔ تو ہمارے کچھ دیوبندی لوگ دبائے کہتے ہیں دیکھیے صاحب کیا مجرے کی شکل کر دی، نعوذ باللہ۔ ہم نے کہا بھائی اللہ کے رسول نے جب ردائے مبارک پیش کی تو کسی نے کہتے ہیں صحابی سے چپکے سے کہیں اس کو دبا آبا کے دے رہو، چوری چھپ پہ دے آؤ۔ کیا وجہ تھی کہ حسان بن ثابت کو ممبر پہ ہی بٹھا کے انہوں نے ردائے مبارک اس لیے دی کہ رہتی دنیا تک دنیا کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ تم بھی جو اچھے کام کرنا کھل کے ہی کرنا، صرف یہ کہ معاملہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگ جب کلام پڑھتے ہیں، جب مال دینے کا موقع آتا ہے تو دیوبندی بن جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی بٹورنے کا کیا کہتے ہیں مسئلہ تصادم کچھ نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے مقصد پہ نظر ہے، نظر ہونا چاہیے علی اور ولی اور نبی پہ، وہاں سے معاملہ بننا ہے۔ بہرحال میں چلتا ہوں اس سلسلے اب جناب عرفان لکھنوی صاحب بہت ہی لکھنوی لہجہ جو واقعی ہے جس کے وہ امین ہے، اسی لیے ان کی ہم قدر کرتے ہیں۔ یہ باہر کے ممالک بھی جا چکے ہیں، لیکن ہوتا ہم کو بھی ہے کہ سلطان پور میں ساری زندگی رستے رہے، مجروح سلطان پوری کاش ان کا وہاں جشن ہو، وہاں تو ان کا جشن نہیں ہوا، جشن اور جگہوں پہ ہوا۔ تو اپنی جگہ پہ جو عزت ملتی وہ زیادہ بڑی عزت ہوتی ہے دنیا میں گھومنے پھرنے سے۔ تسلیم فاروقی صاحب کہتے تھے کبھی کبھی کہ رضوان صاحب کیا تماشا ہے کہ بتائیے لوگ ایک بار چلے گئے غلطی سے امریکہ یا سعودی عرب یا کسی اور ملک میں، کہتے ہیں عالمی شہرت یار ملیح آباد میں نام کچھ لوگ جانتے ہیں، ضرورت ہے کہ لکھنؤ والے ہی ہمیں قاعدے جان جائیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ عرفان لکھنوی کو پہلے لکھنؤ والے جانتے ہیں اور بعد میں باہر والے، یہ عرفان لکھنوی کا استعمال مطلب حاضر ہے کہ جلائے ہیں دیے کس نے ہوا میں، جلائے ہیں دیے کس نے ہوا میں، نبی کا عکس ہے کس رہنما میں، جلائے ہیں دیے کس نے ہوا میں، نبی کا عکس ہے کس رہنما میں، نبی کا عکس ہے کس رہنما میں، اور فراست مرتضیٰ کی جانتی ہے، فراست مرتضیٰ کی جانتی ہے، فراست مرتضیٰ کی جانتی ہے، یہ کیسے گل ہوئے دستے بے وفا میں، فراست مرتضیٰ کی جانتی ہے، یہ کیسے گل ہیں دستے بے وفا میں۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ امانت ایک ایک تقسیم کر کے، امانت ایک ایک تقسیم کر کے علی بھی آ گئے شہر وفا میں، امانت ایک ایک تقسیم کر کے علی بھی آ گئے شہر وفا میں، امانت ایک ایک تقسیم کر کے علی بھی آ گئے شہر وفا میں، علی بھی آ گئے شہر وفا میں، اور تبسم چھین لے ان کے لبوں سے، تبسم چھین لے ان کے لبوں سے، اب اتنا دم نہیں تیرے جفا میں، تبسم چھین لے ان کے لبوں سے، اب اتنا دم نہیں تیرے جفا میں، میرے ہونٹوں پہ ہے توصیف حیدر، میرے ہونٹوں پہ ہے توصیف حیدر، قلم مصروف ہے ان کی ثنا میں،
میرے ہونٹوں پہ ہے توصیف حیدر، قلم مصروف ہے ان کی ثنا میں. اور یہ شعر الگ سے ذرا ہو گیا ہے کہ وہی اقبال کے مرد مجاہد، وہی اقبال کے مرد مجاہد، انہی کا عکس ہے بانگے گرامی، انہی کا عکس ہے. بہت اونچا ایسا ترنم سے سن لیجیے. بغیر اس کے آپ کو جانے دیتے ترنم. چھین لی ساری بصیرت جب نئی تنویر، چھین لی ساری بصیرت جب نئی تنویر میں، چھین لی ساری بصیرت جب نئی تنویر میں، رہنمائی کی ہے باب علم کی تحریر میں، چھین لی ساری بصیرت جب نئی تنویر میں، رہنمائی کی ہے باب علم کی تحریر میں. زخم تو گہرا دیا تھا ایک عدو کے تیر میں، زخم تو گہرا دیا تھا ایک عدو کے تیر میں، راحت جاں باشدی پھر ایک حسین تدبیر میں، راحت جاں باشدی پھر ایک حسین تدبیر میں، راحت جاں باشدی پھر ایک حسین تدبیر میں. بدر کا میدان ہو یا مارکا خیبر کا ہو، بدر کا میدان ہو یا مارکا خیبر کا ہو، فتح کی بنیاد رکھ دی آپ کو شمشیر میں، فتح کی بنیاد رکھ دی. بدر کا میدان ہو یا واقعہ خیبر کا ہو، فتح کی بنیاد رکھ دی آپ کی شمشیر میں، فتح کی بنیاد رکھ دی. منقبت کے شعر کہنا کتنا مشکل تھا مگر، منقبت کے شعر کہنا کتنا مشکل تھا مگر، فکر کو روشن کیا اس مہر کے تنویر میں، فکر کو روشن کیا اس مہر کے تنویر میں. منقبت کے شعر کہنا کتنا مشکل تھا مگر، فکر کو روشن کیا اس میرے تنویر میں. اور یہ بھی بطور خاص کھل رہے ہیں آج تک اسرار علم و آگہی، کھل رہے ہیں آج بھی اسرار علم و آگہی، کھل رہے ہیں آج بھی اسرار علم و آگہی. مسئلے سلجھا دیے سب آپ کے تفسیر میں، مسئلے سلجھا دیے سب آپ کے تفسیر
सीरनी। क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। اور یہ بھی آخری شعر، سیرت شیر خدا پر گر عمل کرتے رہے، سیرت شیر خدا پر جو عمل کرتے رہے، سیرت شیر خدا پر جو عمل کرتے رہے، پانچوں میں ہیں انہی کے عزت و سیرت شیر خدا پر جو عمل کرتے رہے، پانچوں میں ہیں انہی کے عزت و توقیر، پانچوں میں ہیں انہی کے سیرت شیر خدا پر جو عمل کرتے رہے، پانچوں میں ہیں انہی کے عزت و توقیر، پانچوں میں تارک سنت ہوئے جس دل سے اے عرفان ہم، تارک سنت ہوئے جس دل سے اے عرفان ہم، قید ہم کو کر لیا حالات کی زنجیر، تارک سنت ہوئے روز سے عرفان ہم قید ہم کو کر لیا حالات کی زنجیر میں، رہنمائی کی ہے باب علم کی تحریر۔ عرفان لکھنوی صاحب، یہ شعر آپ کا ایسا ہے کہ آپ عزت کر لیا ہے اور آپ کو خوب نوازا جائے، قابل مبارکباد محترم عرفان لکھنوی صاحب۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ بھائی عرفان صاحب کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ہم نے وہ کیا عجیب تو ٹھیک ہے، غریب کیوں؟ کہنے لگے ان کو دعوت دی جائے تو لفافے پہ نظر رکھتے ہیں، تو ہم نے ان سے گفتگو کی، ان کا ایسا کچھ نہیں ہے، محفل قابل ذکر ہو یا جہاں جا کے طبیعت کچھ تھوڑی سی مسرت محسوس ہو یا کچھ وہاں سے حاصل کیا جائے، ان محفلوں میں نہ جانا واقعی نادانی ہے، لیکن ہر محفل میں جانا کون سی عقل مندی ہے؟ تو آج انہوں نے عقل مندی کا ثبوت کیا، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ جناب عرفان لکھنوی صاحب کے بعد چلتا ہوں سیدھے، ہمارے فہرست میں سبھی محترم ہیں، تو آپ سے پہلے غیر محترم تھے نہیں، وہ کچھ اور پارٹی تھی، یہ کہ آپ مزاح کے شاعر ہیں، آپ گوشے نکال سکتے ہیں۔ میں چلتا ہوں جناب جاوید برقی صاحب کے حضور وہ تشریف لائے، ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، لکھنؤ کا خطان نہیں ہے، اور میں سن 2008 میں نے ایک مضمون لکھا تھا لکھنؤ کچھ ماضی کچھ حال، اس میں ان سے ملاقات کے بغیر کسی نفع و نقصان کے زیاں اور فائدہ ہوتا اس کو سوچے بغیر میں نے ان پہ جو لکھا تھا وہ رائے برقرار ہے کہ ان کے یہاں کا اپنا لہجہ ہے، اپنا رنگ ہے، اور آج ان سے ملاقات ہو رہی، یہ مسرت بخش لمحہ ہے، اور اسی ادب و احترام کے ساتھ یہ مائک آپ کو علی کے در پر جس کا سر جھکا ہے، علی کے در پر جس کا سر جھکا ہے، قد اس کا دہر میں سب سے بڑا ہے۔ علی کے در پر جس کا سر جھکا ہے، قد اس کا دہر میں سب سے بڑا ہے۔ مطلب سماعت فرمائیں گے، یہ علی وہ چشمہ جود و سخا ہے، علی وہ چشمہ جود و سخا ہے، سمندر ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، علی وہ چشمہ علی وہ چشمہ جود و سخا ہے، سمندر ہاتھ پھیلائے
खड़ा है। क्या कहने, क्या कहने। अली वो चश्मे दूधो सफा है, वाह। समंदर हाथ फैलाए खड़ा है। ये भी मतलब समाज फरमाए कि जो सूखी जौ की रोटी खा रहा है, जो सूखी जौ की रोटी खा रहा है, लक़ब उस शख्स का शेर खुदा। जो सूखी जौ की रोटी खा रहा है, जो सूखी जौ की रोटी खा रहा है, लक़ब उस शख्स का शेर खुदा। लक़ब उस शख्स का जो सूखी जौ की रोटी खा रहा है, लक़ब उस शख्स का शेर खुदा है। शेर समाज फरमाए कि तेरे खैबर को लेकर उंगलियों पर, तेरे खैबर को लेकर उंगलियों पर हवा के दोष में ठहरा हुआ है। तेरे खैबर को लेकर उंगलियों पर हवा के दोष पर ठहरा हुआ है, हवा के दोष पर ठहरा हुआ है। ये अली सजदे में सर रखे हुए हैं। अली इस सजदे में सर रखे हुए हैं। यकीन मानो हकीकत में खुदा है। अली सजदे में सर रखे हुए हैं। यकीन मानो हकीकत में खुदा है। वाह वाह। यकीन मानो हकीकत में खुदा है। चंद शेर बहुत अच्छा शेर निकाला भाई, बहुत उम्दा। चंद शेर और सुना। जी मतलब बतौर खास अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी हयात को ले चल अली के दर से मिला। मेरी हयात को ले चल अली के दर से मिला। खुदाए नूर मेरी शाम को सहर से मिला। अली मेरी हयात को ले चल अली के दर से मिला। खुदाए नूर मेरी शाम को सहर से मिला। वो हर जिनारे हरम रोशनी में डूब गई। वो हर जिनारे हरम रोशनी में डूब गई। वो एतबार खुदा नूर मोतबर से मिला। वो एतबार खुदा नूर मोतबर से मिला। क्या कहने बाबा। दरे दुरे नजफ है तेरी खाक का हर एक जर्रा। दुरे नजफ है तेरी खाक का हर एक जर्रा। ये राज हमको तेरी पाक रह गुजर से मिला। ये राज हमको तेरी पाक रह गुजर से मिला। ये शेर सुनिए कि मैं फकीर सरे शहरे इल्म हूँ जावेद। मैं एक फकीर सरे शहरे इल्म हूँ जावेद। मेरी दुआओं को दरवाजे असर से मिला। मैं एक फकीर सरे शहरे इल्म हूँ जावेद। मेरी दुआओं को दरवाजे असर से मिला। ये शेर रह गया था, वक्ता पढ़ दिया हमने बतौर खास सलाम फरमाए। खुदाए नूर मेरी शाम को सहर से मिला कि खुदा से कहती है पैहम ये मुस्तलिब शमशीर। शेर सुनिएगा। खुदा से कहती है पैहम ये मुस्तलिब शमशीर। फलक से भेद मुझे साहिबे हुनर से मिला। फलक से खुदा से कहती है पैहम ये मुस्तलिब शमशीर। फलक से भेद मुझे साहिबे हुनर से मिला। साहब बहुत अच्छी शायरी से नवाजा। बिलखुसूस आपका ये शेर वाकई इसमें फन है और जहानत है कि अली सजदे में सर रखे हुए हैं। अली सजदे में सर रखे हुए हैं। यकीन मानो हकीकत में खुदा है। यानी दलील पेश की वो बहुत मजबूत है। बात को कहने का सलीका चाहिए, यही लखनऊ है। आपने मुबारकबाद आपने शायरी के लिए और अपनी अकीदत व मोहब्बत के लिए। बहरहाल अब मैं चलता हूँ।
اب میں محترم یا غیر محترم نہیں کہوں گا، اس لیے کہ علوی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو شک ہو سکتا ہے کہ آپ کو کھاتا ہوں محترم تو بہرحال اب میں کرتا ہوں. واقعی جو شخصیت بہت محترم ہے جناب رحمت رسول صاحب کی، ان کو نسبت رسول حاصل ہے، تو یہ محترم کیوں نہ ہو. اب میں ادھر سے سب کو ایک ایک کر کے دعوت دیتا ہوں ترتیب کو بدلے بغیر. محترم رحمت رسول صاحب تشریف لائیں، ابھی جلدی ہی ان کی کتاب آئی اساس فکر. اچھا، فاروق جادب صاحب کو صدر نے کوئی معقول وجہ نہیں دیا، لیکن صدر ان کو اس لیے بنایا کہ انہوں نے کہا بھائی رحمت نے اپنی کتاب بھی مجھے نہیں دی. انہوں نے کہا تھی مجھ کو دینا چاہیے. یہ جانتے تھے کہ رحمت صاحب یہ جانتے تھے، صدر محترم کو یہ معلوم تھا کہ یہ غصہ ضرور کریں گے، اسی لیے غصے سے کے تدارک کے طور پہ جو عملی شخصیت ہوتی ہے اسی کو ہم حضرت علی کا رضی اللہ وجہ کے حوالے سے ان کی نسبت سے جو محفل آراستہ ہوتی ہے اسی کو ہم صدر بنا سکتے ہیں. بعمل یہی سے اعتبار سے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کل کہا تھا کہ بھائی کتاب نہیں دی، تو میں نے کیا یہی جو انہوں نے کہا غصے میں ہم نے ذرا مسکرایا تھا کہ آپ نے کتاب ان کو دی تھی، کہنے کہ وہ زخیم زیادہ تھی اور معصومیت سے ہونا. تو بجائے میں چنتا کی تجسس تھا تو میں نے کہا وہ کتاب وہاں باقاعدہ لوگوں نے پیسے پیش کر کے کتاب دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بحمداللہ انہوں نے کہا میں بحمداللہ نسبت فاروق سے بہرور ہوں، سرافراز ہوں، لہٰذا مجھ پہ واجب ہے کہ ان کی کتاب خرید کے ہی پڑھی جائے. 200 روپے مجھ کو دے چکے ہیں تو میں ان کو ابھی پیش کر دیتا ہوں. اور میں نے جب شاعری شروع کی یہ تفریح نہیں ہے، نہیں ابھی ہم نے کتاب نہیں دیکھیے یہ سب رضوان صاحب کے حوالے سے میں گفتگو کروں کہ رضوان صاحب میں بڑی خوبیاں ہیں، اور یہ نظامت، شاعری، نثر اور ادب یہ سارا کچھ انہوں نے اکٹھا کر رکھا ہے، اور اس کی ترتیب بھی کچھ بدلی، اس لیے کہ شاعر اپنا خون صرف کرتا ہے، غزلیں کہتا ہے اور کہاں کہاں سے فکریں اس میں سموتا ہے، اور اس کے بعد کتاب پھر مرحلوں سے گزر کے آتی ہے، لیکن وہ ٹافی کی طرح تقسیم ہو جاتی ہے جس کا کوئی وہ نہیں، نہ اس پر کوئی تبصرہ کرتا ہے، نہ کوئی اس سے کہتا ہے کہ اچھا کلام ہے یا برا کلام ہے، کچھ تو کہے وہ. تو یہ سب نہیں ہوا. تو اس میں یہ کہ ان کتابوں کو جو ہے ان کی کتاب بھی دروس لفظ کا مسکن، اتفاق سے ہمارے منصور صاحب کے وہاں وہ انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیے، آپ کو نظامت کرنا. میں نے کہا کہ اچھا، اس دن میرے ساتھ معاملہ بھی کچھ عجیب تھا، لیکن بہرحال میں ان کے حکم پر وہاں پہنچ گیا، اور وہ کتاب جو ہے وہ مثالی بنی، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے، ان کا کچھ نہیں تھا انہوں نے اس میں، لیکن انہوں نے سب کو سنوار کے اس میں پیش کر دیا، اور وہ سارا کلام موجود ہے جو لکھنؤ کے حوالے سے یاد کیا جائے. تو یہ بنیادی کتاب ہے جو ان کو تھی، تو اس کو جو ہے لوگوں نے خریدا. اس میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کا نام لکھا، اس پہ 2000 لکھے ہوئے، تو میں نے کہا اس کا اعلان ہونا چاہیے، تو میں نے اعلان کر دیا. اس کے بعد صاحب کی یہ 2000 کی کتاب خریدی فلاں صاحب نے، اور وہ جو ہے وہ میں اس کا اعلان کرتا ہوں. تو اس کے بعد لوگ شروع ہو گئے. تو اس میں جو ہے وہ علوی صاحب کی صدارت تھی، ابراہیم علوی صاحب کی. تو انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا علوی جو ہے وہ 2000 دے گا، میں یہ 2500 دیتا ہوں. سمجھ میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ صاحب یہ سلسلہ شروع ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے، اور پھر وہ یہ ہوا کہ ایک صاحب تھے اور وہ زبیر انصاری صاحب تھے، انہوں نے 11000 روپے پیش کیے. تو یہ انہوں نے، میں نے کہا یہ لیجیے 11000 روپے، یہ 11000 کی. وہ 11000 کتابیں تو نہیں لے گئے، ایک بھی کتاب نہیں لے گئے، 2-4 لے لی ہوں گی، لیکن یہ جو ہے ایک طرح سے ان شعراء کا، ان فنکاروں کا کی عظمت کا اعتراف بھی ہے، اور یہ ان کی مدد کا ایک طریقہ بھی ہے. تو یہ ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ آپ کی ہی وجہ سے شروع ہوا ہے، اور اس کو قائم رہنا چاہیے. ہم ایک دوسری کتابیں، اس لیے کہ جادی صاحب نے بڑا کام نہیں بڑا کام کیا. انہوں نے ایک ضخیم دیوان مطلب مرتب کیا، جو نعت کے حوالے سے اور منقبت کے حوالے سے، اور وہ اس کو پیش کر کے اس کا رسم اجرا کیا. اس سب میں اپنا پیسہ خرچ کیا انہوں نے، لیکن ان کو واپسی کیا ملی یہ خود جانتے ہیں. اور وہ کتابیں سب جو ہیں وہ ہمیں خریدنا چاہیے، یہ کسی اور کو تو نہیں، یہ تو سماج کا سرمایہ ہے جو ہماری شاعری ہے، تو اس کو خریدنا چاہیے.
मैं ये गुजारिश करूंगा और मैं ये अपील करूंगा आप हजरात से कि इनका भी कलाम और जितने शोरा हैं जब वो छपाएं तो उनसे ताकीदन उनको पेश करके और वो खरीदी जाए किताबें, ताकि ये सिलसिला जो है उर्दू अदब का जो है सिलसिला ये जारी रहे और इसमें जो है किसी को कोई तकलीफ भी ना हो। तो मैं ये समझता हूँ। तो बात तो मैं पेश करता हूँ कि आगही का निसाब रखते हैं, आगही का निसाब रखते हैं, हम तो मुन किताब रखते हैं। आगही का निसाब रखते हैं, हम तो मुल किताब रखते हैं। क्या बात, हम तो मुल किताब रखते हैं, इसलिए हम भटक नहीं सकते, इसलिए हम भटक नहीं सकते। उस वह भूतराब रखते हैं, इसलिए हम भटक नहीं सकते। उस वह भूतराब रखते हैं, उस वह भूतराब रखते हैं, क्या कहते हैं रहमत भाई, उस वह भूतराब रखते वाह हैं। वाह वाह, आगही का निसाब रखते हैं, हम तो उम्मुल किताब रखते हैं, हम तो उम्मुल किताब रखते हैं, इसलिए हम भटक नहीं सकते। जावेद बल्कि साहब हमारे दोस्त हैं, बहुत मुझे अच्छा लगा, ये दो दोस्त हमारे बैठे हुए हैं कि इसलिए हम भटक नहीं सकते। उस वह भूतराब रखते हैं, उस वह भूतराब रखते हैं। और एक 4 मिसरे और समाप्त फरमाएं कि अपनी बातिल से दोस्ती तो नहीं, अपनी बातिल से दोस्ती तो नहीं, फिक्र में अपनी कजरवी तो नहीं, फिक्र में अपनी कजरवी तो नहीं, हम गुलामाने रहमते आलम, हम गुलामाने रहमते आलम, मुनकिरे अजमते अली तो नहीं, मुनकिरे अजमते अली तो नहीं, मुनकिरे अजमते अली तो नहीं, मुनकिरे अजमते अली तो नहीं। रहमत भाई फिर रहमत होगी, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। मैं समाज ये अपनी बातिल से दोस्ती तो नहीं, अपनी बातिल से दोस्ती तो नहीं, फिक्र में अपनी कजरवी तो नहीं, क्या बात, हम गुलामाने रहमते आलम, मुनकिरे अजमते अली तो नहीं, क्या कहते हैं, जिंदाबाद, वाह वाह। मुनकिरे अजमते अली तो नहीं। और दीन इस्लाम की बहार अली, दीन इस्लाम की बहार अली, आदमियत का है वकार अली, आदमियत का है वकार अली, और शख्सियत उनकी आईने की तरह, शख्सियत उनकी आईने की तरह, हर शनासों का एतबार अली, हर शनासों का एतबार अली, हर शनासों का एतबार अली, शख्सियत उनकी आईने की तरह, हर शनासों का एतबार अली। आसमान मिधक के रोशन इश्तिहारे हैं, आसमान मिधक के रोशन इश्तिहारे हैं, मुस्तफ़ा के शहदाई मुस्तफ़ा को प्यारे हैं, मुस्तफ़ा के शहदाई मुस्तफ़ा को प्यारे हैं। वो जो हैं फातह खैबर और शेर यज़दा भी, जो हैं फातह खैबर और शेर यज़दा भी, वो अली हमारे हैं, वो अली हमारे हैं, वो अली हमारे हैं, वो अली हमारे हैं, जो हैं फातह खैबर और शेर यज़दा भी, वो अली हमारे हैं, वो अली हमारे हैं। क्या कहने, बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी शायरी से आपने नवाजा, और वाकई ये सिलसिला जो मुस्कासन का आज आगाज हुआ है, ये अब्रार सारिफ साहब उनके तमाम जो बरादरान हैं, यानी फर्जंदगान मेराज, वो काबिल मुबारकबाद है, और हम सब मेराज कर सकते हैं अगर इसी तरह के मनकबती मुशायरे हम लोग आइंदा भी करते रहें। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।